تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے، مگر تذلیل برداشت کرنے کے لیے پہاڑوں جیسے حوصلے چاہیے اور سمندر جتنی گہرائی چاہیے اسے دفن کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ انسان اگر اپنی عزت نفس کا سودا کر لینا تو سمجھ جائیں کہ اس کی غیرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے۔ اور خوددار انسان پیسے کے لیے نہ تو کبھی اپنی عزت نفس کا سودا کرتا ہے، نہ ہی اپنی غیرت کا، اور نہ ہی کسی کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کی تذلیل کرے۔ آج آپ کے ساتھ ڈاکٹر سجاد کی ایک ایسی آپ بیتی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور وہ لوگ جو کہ پیسے کی دوڑ میں بس اندھا دھند بھاگتے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے اس ڈاکٹر سجاد کے واقعے میں بہت بڑا ایک سبق چھپا ہوا ہے۔ اب جی ڈاکٹر سجاد پاکستان سے انہوں نے MBBS کی ڈگری جو تھی اسے کمپلیٹ کیا، اس کے بعد اسپیشلائزیشن کی، اور کرتے کرتے کیا کہ بھی یہ یہاں پہ UK کے ایک ایریا ہے جی آئرلینڈ، یعنی کہ یہ اس کا پروونس ہے ایک، اور کافی دور دراز ہے، وہاں پہ یہ آ گئے۔ اور آئرلینڈ میں یہ ہے کہ بھی وہاں پہ ڈاکٹرز کی کافی شارٹیج ہے، تو اس وجہ سے جو اوورسیز ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے ویزے بڑی ہی آسانی کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اور گوروں کے بارے میں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ان لوگوں کو جب کوئی کسی کام کی ضرورت ہوتی ہے یا ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھی ہمیں یہاں مین پاور چاہیے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ بھی یہ لوگ بیرون ملک سے لوگوں کو بلوانے میں کوئی بھی ہیزیٹیشن نہیں فیل کرتے ہیں۔ اب یہی سب کچھ آئرلینڈ میں بھی ہوتا ہے کہ بھی آئرلینڈ اسکاٹ لینڈ والی سائڈ پہ یہ سب کچھ چلتا ہے کہ وہاں پہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی کافی شارٹیج ہے، اور یہاں کے جو ڈاکٹر یعنی کہ جو یورپین کنٹریز سے آتے ہیں وہ ان دور دراز کے علاقوں میں جا کے کوئی بھی جاب نہیں کرتا ہے، موسٹلی اس چیز کو لائک نہیں کرتے، تو اس وجہ سے کیا ہے کہ بھی ہمارے یہ ایشین کنٹریز سے ڈاکٹرز کو وہاں پہ کافی ساری اپرچونٹی ملتی ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے تو ان علاقوں میں مسلمانوں کی کمیونٹی بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اب جی ڈاکٹر سجاد بھی اسی طرح اپرچونٹیز کو فائنڈ کرتے کرتے ڈیفرنٹ جگہوں پہ انہوں نے جابس کے لیے اپلائی کیا، اور خوشی اس بات کی تھی ان کو کہ بھی انہیں یہاں پہ UK آنے کا ایک چانس مل گیا، اور ایسا چانس موسٹلی کیا ہے کہ بھی لوگ اس کو بہت جلدی اویل کر لیتے ہیں۔ اب ڈاکٹر سجاد وہاں پہ پاکستان میں اچھی خاصی ان کی پریکٹس وغیرہ چل رہی تھی، اسے یہ وائنڈ اپ کر کے یہاں پہ UK کے چاہ میں یہاں پہ چلے آئے، اور یہاں پہ آنے کے بعد اسے ایسا لگا کہ بھی زندگی کا بڑا ہی اچھا فیصلہ کیا ہے۔ شروع میں یہاں پہ آ کے سیٹل ڈاؤن ہونے میں کافی ساری پرابلمز جو تھیں وہ فیس کرنی پڑیں، کیونکہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ آئے تھے، اور جو کمیونٹی گیپ ہے اور جنریشن ڈفرینس یہاں پہ چلتا ہے وہ سب کچھ ان کی فیملی نے فیس کیا۔ لیکن اندر سے چونکہ یہ لوگ بڑے ڈٹرمنٹ تھے کہ بھی پاکستان میں رہتے ہوئے آگے بڑھنے کے، اور اپرچونٹیز کے چانسز بہت کم ہیں، پاکستان میں پیسہ کم کمایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ لوگ انہوں نے اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دی کہ بھی ہم نے یہاں پہ اب آئرلینڈ میں ہی سیٹ ہو جانا ہے۔ روپے پیسے کے لحاظ سے ڈاکٹر سجاد اور اس کی فیملی کو یہاں پہ کوئی بھی ایشوز نہیں تھے، بلکہ یہاں پہ UK میں آنے کے بعد ان کی زندگی کا جو لائف سٹینڈرڈ تھا وہ بہت زیادہ اپ گریڈ ہو چکا تھا، اور لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے جو ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں ایک پاکستانی فیملی کو اس طرح کی سوسائٹی میں آنے کے بعد، وہ سٹل ان لوگوں کو فیس کرنی پڑ رہی تھی۔ خیر جی، اسی طرح سے کرتے کرتے کیا کہ بھی ڈاکٹر سجاد کو یہاں پہ آئرلینڈ میں کام کرتے ہوئے کوئی 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 10 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھی اتنے سارے ٹائم پیریڈ میں اب ان لوگوں کی فیملی یہاں پہ فلی طور پہ سیٹل ڈاؤن ہو چکی ہوگی۔ بظاہر دیکھنے میں تو یہ لوگ سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے، ان لوگوں نے اپنا یہاں پہ گھر بھی لے لیا تھا، لیکن کیا کہ بھی ڈاکٹر سجاد اندر سے فلی سیٹسفائیڈ نہیں تھا۔ وہ مطمئن اس لحاظ سے نہیں تھا کہ شاید اسے یہ لگتا تھا کہ بھی اس نے یہاں پہ UK میں آ کے اپنی زندگی میں کوئی غلطی کر لی ہے، اور وہ اس سینس میں کہ بھی وہاں پہ جو آئرش پیشنٹس ہوتے تھے وہ اکثر، میں نے آپ لوگوں کو یہ بات شیئر کی ہے کہ وہ یہاں پہ نسلی اور مذہبی ڈفرینس کو بہت زیادہ فیس کرتے تھے۔ بیوی اور بچے تو چلیں گھر کی حد تک تھے، اور بچے صرف اور صرف اسکول ہی جا رہے تھے۔ اسکولوں میں ایسے ایشوز بہت کم ہوتے ہیں، مطلب کہ بھی وہاں پہ ٹیچرز کی سپرویژن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ بھی کوئی کسی مسلمان بچے کو ٹیز کرے یا اسے بولی کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اب ورک پلیس پہ حالات تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور موسٹلی جو آئرش پیشنٹ ہیں وہ گورے ہی ہوتے ہیں، اور وہ وہاں کے صدیوں سے رہنے والے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ اسٹرانگلی پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو اتنی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔
ڈاکٹر سجاد یہاں پہ سینئر ڈاکٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے، اور جب بھی یہ کبھی راؤنڈ کے اوپر جاتے تھے تو اس کے ساتھ نا 3-4 جو جونیئر ڈاکٹرز ہوتے تھے نا، وہ اپنی پریکٹس کرنے کے لیے یا اپنا علم بڑھانے کے لیے نا اس کے ساتھ راؤنڈ پہ جایا کرتے تھے۔ ویسے تو گاہے بگاہے ڈاکٹر سجاد کو ایسے ایکسپیرینسز جو تھے وہ فیس کرنے پڑ رہے تھے کہ بھی آئرش پیشنٹ جو تھے وہ اس چیز کو ریجیکٹ کر دیتے تھے کہ بھی ہم نے اس ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ نہیں کروانی ہے، اور کیا کہ بھی اگر کوئی کسی پیشنٹ کو یہ دیکھ بھی لیتے تھے تو وہ جاتے ہوئے نا اس کے بارے میں سم ٹائم اس میں لیٹر باکس میں نا اس کے اگینسٹ نیگیٹو ریمارکس لکھ کے جاتے تھے، جس کی وجہ سے کیا کہ اس کو اپنی ورک پلیس پہ کافی ساری پرابلمس بھی فیس کرنی پڑ رہی تھیں۔ لیکن ایک دن ایسا کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے ڈاکٹر سجاد کی زندگی میں بہت بڑی چینج آ گئی، اور آخر کار ڈاکٹر سجاد نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اب UK میں مزید سٹے نہیں کریں گے۔ پیسہ رہ گیا ایک طرف، لیکن عزت جو ہے اس کا سودا کسی بھی صورت میں نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ میں نے ویڈیو کے آغاز میں کہا کہ انسان کو اپنی تذلیل اور انسلٹ جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے بہت ڈھیر سارا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، تبھی پاسبل ہے کہ وہ اپنی ڈیگریڈیشن جو ہے نا اس کو برداشت کر کے زندگی میں آگے چلتا رہے۔ اور اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ ہمیشہ زندگی میں دماغی طور پہ انسٹیبل ہی رہتے ہیں۔ انسٹیبل اس سینس میں کہ بھی ان کی زندگی میں نہ تو خوشیاں آتی ہیں، اور الٹا کیا ہے کہ بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو کے اپنے گھر کا آرام اور سکون بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ اب جی کیا ہوا کہ ڈاکٹر سجاد نا ایک روز اسی طرح پیشنٹس کو دیکھنے کے لیے راؤنڈ پہ جا رہے تھے، چونکہ سینئر ڈاکٹر تھا، اس کے ساتھ 3-4 ڈاکٹرز اور بھی تھے جو کہ جونیئر ڈاکٹرز تھے۔ اسی طرح سے کرتے کرتے کافی سارے اس نے پیشنٹس دیکھے، اور جب یہ پیشنٹ نمبر 21 کے بیڈ پہ پہنچا نا تو وہ ایک پیور آئرش گورا تھا، اور کافی ریسس بھی تھا وہ، اور اس نے جو تھا نا اس ڈاکٹر سجاد کے منہ پہ دیکھتے ساتھ ہی شاؤٹ کرنا شروع کر دیا، اونچی اونچی چیخا چلایا، چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکیں، اور آگے سے یہ اپنی زبان میں ڈاکٹر سجاد کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور کہہ دیا کہ بھی یہ جو مسلمان ممالک سے آنے والے لوگ ہیں یہ آ کے ہمارے سروں پہ بٹھا دیے گئے ہیں، اور ان کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے کہ یہ اچھا یا برا ہر طریقے کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ ہمیں پرووائڈ کریں، اور ہمیں آگے سے کیا ہے کہ بھی مجبوراً چونکہ ہم لوگ یہاں پہ مریض ہیں اور ہم ان کے رحم و کرم پہ ہیں، تو ہم ان کی اچھی یا غلط جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اس کو ہم برداشت کریں، چاہے اس کے لیے ہماری جانیں جو ہے نا وہ چلی جائیں۔ اب یہ جو پیشنٹ تھا نا یہ مینٹلی طور پہ آپ کہہ لیں کہ بھی ایک تو یہ ریسس بہت تھا، پیور گورا تھا، وہاں کا آئرلینڈ کا رہنے والا، وہیں پہ بورن ہوا تھا، وہیں پہ یہ گرون اپ ہوا تھا، لیکن وہاں پہ رہنے والے لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ بڑے سارے ریسسٹ ہیں اور اس چیز کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ بھی کوئی اور رنگ، نسل اور مذہب کے لوگ جو ہیں وہ آ کے ان کی ٹریٹمنٹ کریں، یا ان کے کوئی کام وغیرہ کریں، یا ان کو آپ کہہ لیں ایز اے لائر کوئی ان کی سروس جو ہے اس کو دیں، یا وہاں کے آئرلینڈ کے اسکولوں میں کوئی مسلمان خاتون یا مرد جو ہے وہ ان کے بچوں کو پڑھائے۔ یہ لوگ اس چیز کو بالکل بھی مینٹلی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، بہت ساری ریزسٹنس کرتے ہیں، اور اس کا ایک لائیو ثبوت آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ پچھلے سال 2024 میں یہاں پہ UK میں بہت سارے نسلی اور مذہبی فسادات ہوئے تھے، جس میں کہ مسلمانوں کو بہت برا بھلا کہا گیا تھا، ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی، اور پیچھے یہ جو دور دراز کے ایریاز کے رہنے والے لوگ تھے نا، جس میں کہ آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے لوگ تھے، ان کی بہت ڈھیر ساری تعداد ان پروٹیسٹ میں شامل تھی۔ اب اس پیشنٹ نے نا اپنی ہی زبان میں ڈاکٹر سجاد کو بڑا برا بھلا کہا، اس کے لیے بہت زیادہ ہارش ورڈز یوز کیے، اس کی بڑی انسلٹ کی، اور برا ڈاکٹر سجاد کو اس سینس میں بھی لگا چونکہ وہ ایک سینئر ڈاکٹر تھا اور اس کے ساتھ دوسرے مزید جونیئر ڈاکٹرز بھی موجود تھے جو کہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، لیکن ڈاکٹر سجاد پیشنٹ کی حالت کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اس نے پھر بھی اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھا، اس کی فائل کو چیک کیا، اس کے لیے میڈیسن ریکمنڈ کی، اور پورا اس کا معائنہ کرنے کے بعد وہ آگے بڑھ گیا۔ لیکن وہ لمحہ اور وہ مقام جہاں پہ کہ دوسرے ڈاکٹرز کے سامنے وہ ایک سینئر ڈاکٹر کو پیشنٹ اس طرح سے برا بھلا کہے، اس کی انسلٹ کرے، اور صرف اس کے مسلمان ہونے پہ یا اس کی سکن کا کلر براؤن ہونے کی وجہ سے کیا کہ بھی اس سے ٹریٹمنٹ لینے سے انکار کر دے، اور آگے سے یہ کہے کہ بھی یہ ڈیفرنٹ کنٹریز سے آنے والے لوگ یعنی کہ بھی پاکستان سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنا غلط ایکسپیرینس ہمارے اوپر آ کے یہاں پہ ٹرائی کرتے ہیں۔ اب اس طرح کا انسیڈنٹ تو پاکستان میں کبھی ہونا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ عزت، مقام اور مرتبہ جو کہ پاکستان میں ایک ڈاکٹر کا ہوتا ہے وہ یہاں پہ انفارچونیٹلی UK جیسے کنٹریز میں نہیں ہوتا۔
ڈاکٹر کو یہاں پہ صرف اور صرف ایک خدمتگار کے طور پہ ہی لیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کی ڈیوٹی ہے اور اس نے ہمارا ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ اس سے زیادہ بس اس کو کوئی بھی عزت، رسپیکٹ یا کوئی بھی مرتبہ نہیں دیا جاتا ہے پیشنٹس کی طرف سے۔ اب جب ڈاکٹر سجاد کے ساتھ اتنا انسلٹنگ بیہیویئر ہو رہا تھا، اس وقت تو اس نے یہ سب چیزیں برداشت کر لیں، لیکن اس کے بعد گھر آ کے اس نے اپنے آپ کو بڑا کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، بڑا سوچا اس نے کہ کیا زندگی میں سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے، اور اس نے پھر اس چیز کا موازنہ کیا کہ یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے اگر وہ اتنا پیسہ کما رہا ہے اور پاکستان میں پہلے اس کی جو زندگی چل رہی تھی، اگر وہ وہاں پہ جا کے یہی محنت کرتا ہے، اسی طرح سے ڈبل ٹائم شفٹس کرے گا، تو اس میں آخر برائی کیا ہے؟ کافی دن تک ڈاکٹر سجاد نہ اسی کشمکش میں، انہی سوچوں میں مبتلا رہا کہ کیا میں اپنی عزت نفس کا سودا کرتے ہوئے یہاں پہ ان لوگوں کے درمیان رہوں جو کہ آج میری کوئی عزت نہیں کر رہے، اور ان لوگوں کے ساتھ میرا بڑا ہی ایک تلخ سا ایکسپیرینس ہے، تو کیا کل کو یہاں پہ میرے بچے اگر بڑے ہوتے ہیں تو وہ جب بڑے ہو کے یہاں پہ ان اداروں میں یا آگے چل کے یہاں پہ جاب کریں گے تو ان کا مستقبل کیا ہوگا، یا آگے اگر میرے بچوں کے بچے آئیں گے تو ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ڈاکٹر سجاد نے اپنی بیوی کے ساتھ اپنا یہ مسئلہ ڈسکس کیا، اور بہت ہی ڈیپلی اس کو ڈسکس کیا کہ آخر میں اب کیا کروں زندگی میں کس طرح سے اس چیز کو لے کے آگے چلوں کہ انہی گوروں کے درمیان رہتے ہوئے اس ریسزم کو برداشت کروں اور ہر آئے روز کسی نہ کسی پیشنٹ سے اپنی انسلٹ کرواتا رہوں، یا کہ اپنی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان واپس جانے کا فیصلہ کر لوں۔ اور دونوں میاں بیوی اسی نتیجے پہ پہنچے کہ ان لوگوں کو یہاں سے سب کچھ وائنڈ اپ کر کے کہ بہت پیسہ کما لیا ہے، بڑا بھاگ دوڑ لیا ہے، اور یہ لوگ اپنے بچوں کو لے کے پاکستان واپس جانے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ اب جی ڈاکٹر سجاد اور ان کی فیملی جو ہے لاہور میں شفٹ ہو چکے ہیں، اور ان کو پاکستان گئے ہوئے کوئی 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس 1 سال کے عرصے میں ڈاکٹر سجاد وہاں پہ لاہور میں ہی رہتے ہوئے اپنا پرائیویٹ کلینک بھی رن کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ہاسپٹل میں بھی جاب کر رہے ہیں۔ لیکن اب چونکہ ان کے نام کے ساتھ آئرلینڈ کا ایکسپیرینس یعنی کہ یو کے میں جاب کرنے کا 10 سال کا ایکسپیرینس جڑ چکا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ پاکستان میں اب ڈاکٹر سجاد کو بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ میں ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر سجاد سے باقاعدہ طور پہ ریکمنڈ کر کے اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، اور ڈاکٹر سجاد کو باقاعدہ طور پہ خود اندر سے یہ فیلنگ آتی ہے کہ اس نے پاکستان واپس آنے کا یہ جو فیصلہ لیا ہے وہ بہت ہی گڈ ٹائم میں اس نے ڈیسیجن لے لیا۔ اپنی عزت نفس کو اس نے محفوظ کرتے ہوئے ان ٹائم جو ہے اپنے اولاد کو لے کے وہ یہاں پہ پاکستان واپس آ گئے ہیں، اگرچہ کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ان کی انکم جو ہے وہ تھوڑی یو کے کی نسبت کم ہے، لیکن کیا ہے کہ بھی عزت یہاں پہ ان کی بہت زیادہ ہے۔ لوگ ان کو یہاں پہ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، اور کتنی کتنی لمبا کیو ٹائم لگا کے ویٹنگ لسٹ میں جا کے لوگ کیا ہے کہ بھی اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر سجاد سے ہی اپنا ٹریٹمنٹ کروانا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہ صحیح وقت پر اور صحیح موقع کے اوپر اپنی زندگی میں ایک ڈیسیجن لے جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا فیصلہ بڑے ہی اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ڈر اور خوف کے تحت اپنی زندگی کو ایک ہی جگہ پہ سٹک رکھ کے کہ بھی اگر میں نے یہ قدم اٹھا لیا تو کیا ہے کہ بھی میرا جو رزق ہے وہ کم ہو جائے گا، یا مطلب مجھے کھانے کو نہیں ملے گا، یا میں ڈیفرنٹ قسم کی پرابلمز جو ہیں ان کو فیس کروں گا، تو اس طرح کے لوگ ہمیشہ زندگی میں پیچھے ہی رہ جاتے ہیں اور ہار ہی ان کا مقدر بنتی ہے۔ باقی جہاں پہ بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں، خود بھی خوش رہیں، اور دوسروں کے لیے بھی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔